إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس میں آپ نے فرمایا کہ مومنین کی مثال ان کے آپس کی محبت میں، ان کے تعلق میں، ان کے ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے میں ایسی ہے جیسے ایک جسم کی مثال. اذا اشتکا منہ عضو، کہ اگر اس کے جسم کا ایک حصہ تکلیف کرتا ہے، تداعی لہ سائر الجسد، اس کا پورا جسم تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، بالسحر والحمى، اور اس کو اذیت ہوتی ہے اور اس کو بخار چڑھ جاتا ہے. جب سے سلطنت عثمانیہ کا سقوط ہوا ہے، مسلمانوں کا بحیثیت امت ایک تصور تقریباً ناپید ہو چکا ہے، اور دنیا مختلف قسم کے ممالک میں تقسیم ہو چکی ہے. اس لیے آج دنیا میں 50 سے زیادہ مسلم ممالک ہیں جن کا خدا ایک ہے، رسول ایک ہے، کتاب ایک ہے، لیکن اس کے باوجود کہیں وہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہیں، کہیں ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، کہیں ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں. اور بالکل اسی طرح آج جو فلسطین کا معاملہ ہے، اس میں کسی حد تک تو ہمیں ایک ہمدردی ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اور جو کہ ہونی بھی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ وہ ایک امت کے تصور کے طور پہ جو ہمیں اس کے بارے میں فکر، اس کے بارے میں سوچ، اس کے بارے میں ہماری کوشش، لگن، وہ اس طرح موجود نہیں ہے، اور کافر اس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے. اس کی وجہ اپنی تاریخ سے لاعلمی ہے کہ یہ جو فلسطین کی زمین ہے اس کا ہمارے سے کیا تعلق ہے. ویسے تو جو فلسطین کی زمین ہے اس کی فضیلت، اس کا مقام اور اس کا بہت بڑا تعلق ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو یہاں پر بندوں کو بھیجا، انسانوں کو بھیجا، وہ آباد ہوئے. یہ وہ زمین ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام موجود تھے. یہ وہ سرزمین ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا. یہ وہ سرزمین ہے جو مسلمانوں کا قبلہ اول تھا، مسجد اقصی.
یہ وہ سرزمین ہے جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔ یہ وہ زمین ہے جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی نماز میں امامت کرائی، اور بے شمار اس کے فضائل ہیں۔ تو یہ جو فلسطین کا مسئلہ آج کل چل رہا ہے، اور مستقل کفار اپنے کفر کا مظاہرہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف اپنی نفرت عداوت کو ظاہر کر رہے ہیں، کھلے عام ظاہر کر رہے ہیں، درندگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو اس سلسلے میں ہمیں سرزمین فلسطین کے بارے میں کچھ اہم حقائق کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے کہ جو فلسطین کی سرزمین تھی، مسلمانوں کی زمین تھی، یہاں یہودی کیسے آ گئے، کیسے آباد ہو گئے، کیسے اتنے طاقتور ہو گئے، اس میں جو اور ممالک ہیں اور جو مذاہب ہیں ان کا کیا کردار ہے، اور ہم اس کے بارے میں کیا سوچ رکھیں۔ تو جو سب سے پہلی اور اہم چیز ہمیں سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ جب مسلمانوں کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو جبھی کافر ہمارے پر حاوی ہوتا ہے، اور اس کا آغاز بھی اسی ایمان کی کمزوری اور نفسا نفسی اور لالچ سے ہوا۔ جب 1916 میں برطانیہ نے شریف آف مکہ، جو سلطنت عثمانیہ کی طرف سے مکہ مدینہ حجاز عرب کا گورنر تھا، اس کو شریف مکہ کہا جاتا تھا، اس کے ساتھ خفیہ خط و کتابت کی، اور اس سے کہا کہ دیکھو اگر تم نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور پورا عرب جو عراق سے لے کے تیونس تک ہے، مصر ہے، شام ہے، سب تمہیں دے دیں گے، اس کے تم بے تاج بادشاہ بن جاؤ گے، اور تمہارے ساتھ مل کر پھر اس سلطنت عثمانیہ کے خلاف جنگ کریں گے اور تمہارا دفاع کریں گے، تو لہٰذا تم سلطنت عثمانیہ کے خلاف اعلان جنگ کر دو۔ اور وہاں انسان جو اقتدار کا بھوکا ہوتا ہے دھوکہ کھا گیا، اور جیسے آج کے حکمران بھی ہیں کہ اپنے پہلے والوں سے سبق نہیں سیکھتے، اور ذرا سی لالچ کی، ذرا سا ان کو لالچ دیا جائے تو فوراً اپنے تمام اصول، ضوابط، وعدے، قواعد سب بھول جاتے ہیں، وہ بھی بھول گئے، اور اس نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی۔ لیکن اسی برطانیہ نے، جس نے ساری دنیا کے اوپر قبضے کیے، لوگوں کو قتل عام کیا، لوگوں کے وسائل کو لوٹا، ان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا، اس میں نسلی تعصب بھی ہے، اس میں مذہبی تعصب بھی ہے، اس نے اسی وقت ساتھ ساتھ دو اور خفیہ معاہدے دنیا کی قوموں کے ساتھ کیے، جو آج خفیہ نہیں ہیں۔ آپ ویکیپیڈیا میں دیکھیں، آپ گوگل پہ دیکھیں، آپ کو پورے معاہدے ملیں گے، پورے خطوط ملیں گے، ان کے نام ملیں گے، ان کے نقشے ملیں گے، جن میں سے ایک معاہدہ سائکس پیکو معاہدہ ہے کہ جس میں جب پہلی جنگ عظیم ہو رہی تھی تو انہوں نے فرانس، اٹلی، رشیا سب کو بٹھایا اور اس پورے عرب علاقے کا نقشہ بنایا اور کہا کہ یہ حصہ تمہارا، یہ حصہ تمہارا، یہ حصہ تمہارا، اور یہ جو بیچ میں فلسطین ہے اس کو ہم آزاد علاقہ چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اس میں عیسائیوں کا بھی مقامات ہے، یہودیوں کے بھی مقامات ہیں، تو لہٰذا اس کو ہم انٹرنیشنل جوریزڈکشن بنا دیتے ہیں۔ باقی سارے علاقے انہوں نے مسلمانوں کے بانٹ دیے، وہاں شریف مکہ سے وعدہ کیا، اور یہاں پہ سائیکپی کو معاہدہ کر کے اپنی حکومتوں سے اپروو کرا کے، خفیہ معاہدہ کر کے طے کر لیا کہ جیسی جنگ عظیم ختم ہوگی اور ویسے ہی ہو جائے گا۔ نقشہ بھی موجود ہے، وہ ایگریمنٹ بھی آج گوگل پہ موجود ہے، اور بالکل اسی طرح وہ علاقے تقسیم ہے آج بھی۔ اور اس سے بھی زیادہ اسی وقت ایک اور خفیہ معاہدہ کیا یہودیوں کے ساتھ، جو سیکولر یہودی تھے، جو یورپ میں رہتے تھے، ان کا مذہبی یہودی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ انہوں نے 1897 میں ایک تحریک شروع کی کہ ہم یہودیوں کا ایک الگ علاقہ ہونا چاہیے، جو فلسطین ہمارا علاقہ ہے، ہمارے باپ دادا کا علاقہ ہے، جو کلیم بھی غلط ہے، یہ جگہ ہمیں دی جائے۔ اور انہوں نے برطانیہ کے ساتھ مل کر، جب برطانیہ کو جنگ عظیم اول میں ضرورت پڑی یہودیوں کے مال کی اور وسائل کی، تو ان کے ساتھ مل کر ایک معاہدہ کیا جس کو بیلفور معاہدہ کہا جاتا ہے، اور ان کو کہا کہ جیسے ہی جنگ عظیم ختم ہوگی ہم اس کے پیچھے لگ جائیں گے اور یہ فلسطین کا علاقہ تمہارے حوالے کر دیں گے۔ اور 1948 میں فلسطینی ریاست قائم ہو گئی۔ یہ برطانیہ جو پہلے بھی دنیا کے اور ممالک کے اوپر قبضے کر چکا ہے، ہمارے اپنے بر صغیر ہند کے اوپر اس نے قبضے کیے، ہمارے مال و دولت کو لوٹا۔ اور یہ کیسے ہوا؟ جب ہم نے غداری کی، جب ہم نے اپنے ایمان کو چھوڑا،
جب ہم دنیا کے اقتدار کے پیچھے پڑ گئے تو اصل کمزوری ہماری ہے، ان کی نہیں، اصل کمزوری ہماری ہے۔ دشمن تو حملہ کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ اور اس طریقے سے اس فلسطین کے علاقے کو تقسیم کیا گیا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب اقوام متحدہ جنگ عظیم دوئم کے بعد قیام میں آئی اور کچھ معاہدات اقوام عالم میں ہوئے اور یہ طے پایا کہ ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے تمام اقوام عالم کو کنٹرول کرے، قانون ہو جس کی پاسداری کی جائے، جس میں بنیادی قانون یہ تھا کہ کسی بھی علاقے کے رہنے والوں کو اس بات کا حق دیا جائے گا کہ وہ یہ طے اور فیصلہ کریں کہ وہ کس طرح اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کس طرح رہنا چاہتے ہیں، اور ان کے پاس پورا آزادی حق رائے دہی ہوگا۔ لیکن اسی یو این او نے 1947 میں ریزولوشن نمبر 181 پاس کی، اور اس ریزولوشن کے تحت اسرائیل کو فلسطینی پورے علاقے کا، جو اس وقت 1900 کے شروع میں اس فلسطینی علاقے کے اندر جو فلسطینی پورا علاقہ تھا اس کے اندر صرف 3% یہودی رہتے تھے، 93% مسلمان رہتے، عرب رہتے تھے۔ 1946 میں وہاں پہ ریزولوشن پاس کی، اس فلسطین کا نقشہ بنایا علاقے کا، اور 55% یہودیوں کو دے دیا، 45% مسلمانوں کو دیا، اور یروشلم اس کو ایک آزاد علاقہ ڈکلیئر کیا اور اس کو اقوام متحدہ کے کنٹرول میں دے دیا۔ کس قانون کے تحت دیا؟ کیا وہاں کے رہنے والوں سے پوچھا؟ کیا ان سے ان کی مرضی معلوم کی؟ اپنی مرضی سے نقشہ کھینچا، نقشہ بنایا، اور 55% علاقہ یہودیوں کو دے دیا گیا، اور پوری دنیا خاموش۔ وہ تمام اقوام، وہ فرانس، وہ اٹلی، وہ جرمنی، وہ ہالینڈ، وہ انگلینڈ، وہ برٹن، جو پہلے براہ راست دنیا کے ممالک پہ قبضہ کرتا تھا، اب اس اقوام متحدہ کی چھتری کے نیچے اس کے پردے کے پیچھے بیٹھ کے دنیا کے ملکوں کے اوپر، وسائل کے اوپر قبضہ کرنے لگا۔ اور آج بھی یہی چل رہا ہے، آج بھی یہی چل رہا ہے۔ اور 1948 میں جب اسرائیل کو باقاعدہ اقوام متحدہ نے ایک ملک تسلیم کیا تو اس کے اگلے دن 1948 میں وہ پوری طرح جتھوں کی صورت میں، آرمی کی صورت میں تیار تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے علاقہ، جو 45% علاقہ تھا، اس کے اوپر حملہ کیا اور مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ 10 لاکھ فلسطینی وہاں سے فرار ہوئے اپنی جان بچا کر۔ ڈیڑھ یاسین، دیر یاسین جو ایک بہت بڑا علاقہ تھا، وہاں کا قتل عام کی تصویر آج بھی آپ گوگل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ کس طرح مسلمانوں کے لاشیں پڑے ہوئے، کس طرح مسلمانوں کو لائن حاضر کیا ہوا ہے، 450 دیہاتوں پہ قبضہ کر لیا، مسلمانوں کو قتل کیا، لاکھوں لوگ وہاں سے جان بچا کے فرار ہوئے کیونکہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ آپ کو پتہ چلے کہ اگلے چوک کے اوپر قتل عام ہو رہا ہے اور وہاں سے جتا آپ کے گھر کی طرف آ رہا ہے، تو آپ میں کیا کریں گے؟ سامان لیں گے، بھاگیں گے، جان بچائیں گے سب سے پہلے۔ اور یہی وہاں کے لوگوں نے بھی کیا۔ تو تیسری اہم چیز جو ہمیں سمجھنے کی، اور اسی کو فلسطینی کہتے ہیں پہلا نکبہ۔ نکبہ کہتے ہیں کسی آفت کو۔ پہلا نکبہ جو ہے وہ 1948 میں ہوا، جو فلسطینیوں کے اوپر اسرائیلیوں نے کیا، اور اس کے پیچھے پورا یورپ شامل تھا۔ یہ یورپی یہودی تھے جو سیکولر یہودی تھے، اور اس میں اہم بات یہ ہے جو مذہبی یہودی تھے وہ اس ریاست کے خلاف تھے پہلے بھی اور اب بھی۔ اور ان کی تعلیمات کے مطابق ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس وقت کوئی زمین کا خطہ دے گا جب ہم اس قابل ہو جائیں گے، ایسے زبردستی کسی پہ قبضہ کر کے قتل کر کے ہمیں حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ جو اسرائیلی ہے یہ ایکچولی صہیونی ہے، صہیونی جس کو زائنسٹ کہتے ہیں، یہ زائنسٹ موومنٹ ہے، صہیونیت ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کی عورتوں پہ ظلم کیا، مسلمانوں کے بچوں کو مارا، مسلمانوں کو قتل عام کیا، مسلمانوں کی زمینوں پر قبضہ کیا، یہاں تک کہ وہ جو 55% علاقہ ان کو ملا تھا اس میں ان کی لالچ بھرا نہیں تھا، انہوں نے مسلمانوں کے 80% علاقے پہ قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کو محصور کر دیا۔ اور یہ ظلم و ستم جاری رہا، بار بار مسلمانوں پہ ظلم کرتے رہے، ان کا بلاکیٹ کر دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی 2-2.5 سال پہلے نیو یارک سے ایک یہودی اپنے گھر سے اٹھا، اسرائیل میں جہاز سے اترتے ہی اس کو اسرائیل کی شہریت مل گئی، کیونکہ بائی لا اسرائیل کا قانون یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی یہودی کسی بھی علاقے میں رہتا ہو وہ اسرائیل کا شہری ہے، اس کو اسرائیل کا شناختی کارڈ بھی ملے گا، اسرائیل کا پاسپورٹ بھی ملے گا۔
وہ اپنے آپ کو ابھی بھی ایک امت سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو امت نہیں سمجھتے۔ وہ اتر کر مسلمانوں کے علاقے میں آتا ہے، مسلمان کے گھر کا دروازہ کھولتا ہے اور اس میں داخل ہو جاتا ہے، اور جب داخل ہوتا ہے تو اس گھر کی رہنے والی عورت کہتی ہے کہ یا امی، انکل تم یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو میرا گھر ہے۔ اس نے کہا تم یہاں سے باہر نکلو، اب یہ میرا گھر ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے تمہارا گھر ہے، یا میرے باپ دادا رہتے تھے۔ اس نے کہا تم نہیں نکلو گے یا مجھے نکال دو گے تو کوئی اور آئے گا قبضہ کرنے کا، بہتر ہے تم ابھی نکل جاؤ۔ اس طریقے سے انہوں نے مسلمانوں کی بستیوں پہ، ان کے گھروں پہ، ان کے علاقوں پر قبضہ کیا کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، یہ ہمارا گھر ہے۔ اور دنیا کے سامنے کہتے رہے کہ جب ہم فلسطین میں گئے، ہم اسرائیل میں گئے تو ہمیں تو کھلی زمینیں ملی، لوگ وہاں گھر چھوڑ کے جا چکے تھے، ہم نے جا کے اپنے گھر آباد کر لیے۔ اور یہ 1948 میں پہلا نکبہ تھا، پہلی آفت تھی جو ان کے اوپر آئی، جس کی وجہ سے فلسطینی دنیا بھر میں باہر نکلے اور در بدر ہوئے۔ پھر 1967 میں انہوں نے دوبارہ مسلمانوں کے اوپر، فلسطین کے اوپر شدید طریقے سے حملہ کیا۔ غزہ کا علاقہ جو مسلمانوں کا علاقہ تھا اس پہ قبضہ کیا، مغربی کنارہ، اس کو ہم انگلش میں ویسٹ بینک کہتے ہیں، اس پہ قبضہ کیا، اور یروشلم جو دنیا کے لیے اقوام متحدہ نے انٹرنیشنل کسٹڈی میں دیا تھا کہ یہ آزاد علاقہ ہے، یہاں کوئی بھی آ سکتا ہے، اس پہ بھی قبضہ کر لیا، اور مسجد اقصی میں جوتوں سمیت، اپنی گنوں کے سمیت گھس کر مسلمانوں کا قتل عام کیا، اور دنیا دیکھتی رہی۔ پھر انہوں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا، تقریباً 6 سے 7 لاکھ مسلمان پھر وہاں سے باہر نکل کر بھاگے، اور آج دنیا میں سب سے بڑی مہاجر قوم، دنیا کی سب سے بڑی جو مہاجر قوم ہے وہ فلسطینی قوم ہے۔ سب سے بڑی مہاجر قوم فلسطینی قوم ہے، جو اپنے ملک سے باہر دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر ہے۔ تقریباً 70 لاکھ فلسطینی آج اپنے ملک کو چھوڑ کر دنیا میں، اور واپس اپنے ملک نہیں جا سکتے۔ اور یہ 1967 کی جو ان کا حملہ تھا، اس کو کہتے ہیں دوسرا نکبہ، یہ دوسرا نکبہ تھا۔ انہوں نے غزہ پہ بھی قبضہ کر لیا، اس کے اندر محصور کیا مسلمانوں کو، انہوں نے مغربی کنارے پر بھی حملہ کیا، اس میں محصور کیا مسلمانوں کو، اور مسجد اقصی اس پہ قبضہ کر کے اس پہ بار بار گھستے اندر۔ اور پھر ٹرمپ کے دور میں آج سے 5 سال پہلے انہوں نے اعلان کیا کہ اب یروشلم ہمارا دارالحکومت ہے، اور سب سے پہلے امریکہ نے اس کو تسلیم کیا۔ ساری دنیا خاموش، کوئی بولنے کو تیار نہیں، کوئی سر اٹھانے کو تیار نہیں۔ اور آج جس حال میں وہ مسلمان وہاں رہتے ہیں، وہ حال یہ ہے کہ وہاں کے غزہ اور مغربی کنارے کے مسلمانوں کے پاس پاسپورٹ نہیں ہوتے، وہ باہر نہیں جا سکتے۔ انہوں نے پوری طرح ان پہ قبضہ کیا ہوا ہے، ان کا کوئی پانی، بجلی، گیس، تیل، دوائی، کوئی چیز یہودیوں کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی۔ میں ایک فلسطینی عالم کا ایک خط پڑھا تھا جو انہوں نے مسلمانوں کو بھیجا ہے، اس میں لکھا تھا کہ ہمارے نوجوانوں کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کے جیلوں میں بند کر دیتے ہیں، اور ان کوٹھیوں کے اندر پیشاب اور پخانہ بھرا پڑا ہوتا ہے، اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ بہت آسان ہے کہنا کہ وہاں جنگ ہو رہی ہے، مسلمان پس رہے ہیں، مسلمان مر رہے ہیں، وہ ہماری طرح نہیں رہتے، وہ اس دیوار کے باہر نہیں جا سکتے جو انہوں نے دیوار، ایک 45 میل کی دیوار بنائی ہے، جس کے ایک طرف سمندر ہے، دوسری طرف دیوار ہے، اس دیوار میں سینسر لگے ہوئے، جس کو وہ اجازت دیں گے وہ باہر نکلے گا، جس کو اجازت نہیں دیں گے وہ اندر رہے گا۔ اسی لیے امریکہ کا وہ صدر جیمی کارٹر، اس نے کہا، جب یہاں وزٹ کیا تو اس نے کہا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا کھلا قید خانہ جیل ہے، جس کھلی ہوا ہے لیکن یہ دنیا کا سب سے بڑا قید خانہ ہے، جس کے اندر 20 سے 22 لاکھ لوگ رہتے ہیں۔ 70% وہاں بے روزگاری ہے، تعلیم کے ان کے مسائل ہیں، شادیوں کے ان کے مسائل ہیں، کاروبار کے ان کے مسائل ہیں، ہر چیز ان کی اجازت کے بغیر اندر آئے گی، ورنہ کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ جس قسم کی وہ زندگی گزار رہے ہیں کہ وہ اپنی ہر چیز کے لیے یہودیوں کے محتاج ہیں، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج ہم کہتے ہیں نا، بعض اوقات پاکستان کے حالات سے پریشان ہو کر لوگ یہ کہتے ہیں وہ انگریز اچھا تھا، اس کے زمانے میں اچھی ترقی تھی،
ٹرین بھی اس زمانے میں بن گئی، یہ بھی اس زمانے میں ہو گیا، آج کے حکمران یہ، اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آزادی کی قیمت کیا ہے۔ آج ہمارے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں نا ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیا ہوگا، ان کے اسپتالوں میں بم مارا جائے۔ آج صبح میں نے ویڈیو دیکھی، ایک بچہ 8 سال کا بچہ، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، ڈاکٹر نے آپریشن کرنا ہے، اس کے پاس اینستھیزیا نہیں ہے، اس کے اوپر اینستھیزیا کا انجیکشن لگایا اور اس کو آپریشن کرے۔ اس بچے نے کہا ڈاکٹر تم آپریشن کرو، 8 سے 10 سال کا بچہ، میں قرآن پڑھتا ہوں، اللہ مجھے اس قرآن کے ذریعے ہمت دے گا۔ وہ قرآن پڑھ رہا ہے، چیختا ہوا چلاتا ہوا، ڈاکٹر اس کے ٹانگ کو آپریشن کر رہا ہے، اور آپریشن بھی کیسے کر رہا ہے؟ موبائل فون کی ٹارچ کی روشنی۔ پھر بھی وہ اللہ کے بندے اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ کس طرح اپنے بچوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں، کس طرح ایک باپ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے پوری فیملی کے جنازے پڑھا رہے ہیں۔ وہ جو ابھی الجزیرہ کا جو رپورٹر ہے جس کے پوری فیملی کو اس بوم کی اس کے اندر مر گیا، اپنے بچوں کا جنازہ خود پڑھا رہا ہے، سامنے اس کے سارے فیملی، بچے، اس کے گھر کی بچیاں، اس کی بیوی، سب کی لاشیں پڑی ہیں، کفن پڑے ہیں، اور وہ کھڑے ہو کے جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ اور جو جنازہ پڑھنے والے ہیں، کسی کے سر پہ پٹی بندھی ہے، کسی کے ہاتھ پہ پٹی بندھی ہے، کسی کندھے پہ پٹی بندھی ہے۔ ہمیں تو اپنی تاریخ کا پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو ان ظالموں کا پتہ ہی نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں ان کے ملکوں میں جا کے ہمیں سکون ملے گا، ان کے ملکوں میں جا کے ہم آزادی سے رہ سکیں گے، ان درندوں کے ساتھ یہ ہمیں انسان سمجھیں گے۔ یہ جو سب انہوں نے کیا صرف اس وجہ سے نہیں کیا کہ ان کو یہودیوں سے کوئی مالی فوائد تھے، یہ اس لیے بھی کیا کہ ان گوروں کو غیر گوروں سے تعصب ہے، نفرت ہے۔ نفرت، یہ ہمیں انسان نہیں سمجھتے، یہ ہمیں جانور سمجھتے ہیں، یہ انسانوں سے کمتر سمجھتے ہیں۔ اس سارے کام کے پیچھے ان کا نسلی تعصب بھی شامل ہے۔ ان گوروں نے جو ساؤتھ افریقہ میں کیا، جہاں نیلسن منڈیلا تھا، اس کا کہنا تو یہ تھا، جب اس نے وزٹ کیا غزہ کو اور غزہ کے علاقے کو دیکھا، تو اس نے کہا یہ تو وہی نسل کشی ہے، تو وہی چیز ہے جو ہمارے ساتھ کی گئی تھی، لیکن اس میں اور ساؤتھ افریقہ کی نسل کشی میں ایک فرق ہے۔ اس میں فرق یہ ہے کہ انہوں نے ان کو اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا تھا اور پابندیاں لگائی ہوئی تھی، اور اس نسل کشی میں فرق یہ ہے کہ یہ باقاعدہ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں تاکہ مسلمان یہاں سے ختم ہو جائیں اور یہ پوری طرح اس علاقے کے اوپر قابض ہو جائیں۔ وہ زندہ رہنے دے رہے تھے، یہ زندہ بھی رہنے نہیں دے رہے۔ اور 5ویں اہم حقیقت یہ ہے کہ آج دنیا اپنے ہی لیڈروں کے منہ سے، اپنے ہی مذہبی پیشواؤں کے منہ سے یہ بات سن رہی ہے کہ یہ ظلم ہے، یہ بربریت ہے، یہ نسل کشی ہے۔ اس کے باوجود جب بھی اقوام متحدہ میں قرارداد پیش ہوتی ہے کہ جنگ بندی کی جائے، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اس سارے معاملے کو دیکھا جائے، اور وہاں آ کر یہ امریکہ اور یہ برطانیہ اور یہ جرمنی اور یہ فرانس اس پوری قرارداد کو ویٹو کر دیں، یا آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، یا آپ کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان کے مذہب کے پیروکار نہ بن جاؤ، یہ کبھی آپ سے راضی نہیں۔ ان حقائق کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے، ان تاریخ کو ہمارے ذہن میں موجود ہونا ضروری ہے، تاکہ ہم اصل میں سارے معاملے کی حقیقت کو سمجھیں۔ آج جس طریقے سے ہمارے ساتھ وہ سلوک ہو رہا ہے، میں پھر آپ سے کہوں گا، ساری باتوں کی بات یہ ہماری اپنی کمزوری ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غم نہ کرو، تم سستی نہ کرو، تم کم ہمتی نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمارا ایمان کمزور ہے۔ یہ ایمان مضبوط ہو جائے گا، دشمن کی ہمت نہیں ہوگی ہمارا بال بیکا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام معاملے کے بارے میں صحیح اور حق پر مبنی رائے قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین اما بعد۔ تو یہ جو ساری بات میں نے آپ کے سامنے رکھی اور 5 اہم حقائق جو ہمارے ذہن میں ہونے بہت ضروری ہے، جن میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ برطانیہ نے جس ظلم و زیادتی کے ساتھ اور دوسری عالمی طاقتوں نے مسلمانوں کے علاقوں کو تقسیم کیا، اس کا کوئی حق نہیں تھا ان کے پاس کہ وہ خود بیٹھیں، خود دنیا کے نقشے پہ لکیریں لگائیں، خود ایک دوسرے سے مل بانٹ کریں اور اس طرح مسلمانوں کے علاقوں کو تقسیم کر دیں اور اس پر قبضہ کر لیں۔ تو اس کی ابتدا وہاں سے ہوئی جب جنگ عظیم اول شروع ہو رہی تھی یا شروع ہو چکی تھی، جس میں انہوں نے 3 معاہدے، ایک شریف و مکہ سے کیا، ایک دوسری اقوام عالم سے سائٹ پی کو معاہدہ کیا، اور ایک یہودیوں کے ساتھ بلفور ڈکلیریشن یعنی بلفور اعلانیہ کا معاہدہ کیا۔ اس کے بعد دوسری اہم حقیقت یہ ہے کہ اقوام متحدہ جس کا کام تو یہ تھا کہ دنیا کے اندر قانون کی پاسداری کی جائے، دنیا کے لوگوں کو ان کے حقوق دلائے جائیں، دنیا میں کہیں اگر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے تو اس کے لیے متحرک ہو کر اس کا مداوع کیا جائے، اس کے آگے رکاوٹ بنی جائے، یہ بھی انہی دشمن قوتوں کا اعلی کار ہے، ان کے ایجنڈے پر چلتا ہے۔ اور اس نے اسرائیل کو غیر منصفانہ طور پہ تسلیم کیا، اس کو وہ حقوق دیے اور وہ اختیار دیے اور وہ زمین دی جس کا اس کا کوئی حق نہیں تھا، اور جس کے نتیجے میں یہ اسرائیل کی صہیونی ریاست قائم ہوئی۔ تیسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ جو ہم یہ نقبہ کے بارے میں پڑھتے ہیں، نقبہ تو پہلا نقبہ 1948 میں ہوا کہ جیسے ہی اسرائیل کو تسلیم کیا گیا، انہوں نے اس کے اگلے دن ہی مسلمانوں پر شدید قسم کا حملہ کیا، ان کو دربدر کیا، ان کا قتل عام کیا، ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا، اور اس طریقے سے انہوں نے وہ 55% جو ان کو دیا گیا تھا اس کو بڑھا کر 80% کر دیا۔ اور دنیا کو یہ کہتے رہے، کیونکہ اس زمانے میں میڈیا تو ایسے موجود نہیں تھا، تو دنیا کو کہتے رہے کہ بھئی بات یہ ہے کہ ہم تو وہاں گئے، ہمیں خالی زمینیں ملی، لہٰذا ہم نے وہ اپنے گھر بنا لیے، ہم نے وہاں پہ اپنے علاقے بنا لیے۔ اور آج بھی معاملہ یہ ہے کہ جب فلسطینیوں کو انہوں نے محصور کیا، کنٹرول کیا، اور وہ کہتے ہیں، ان کو کہہ دیا کہ بھئی اگر تو تم نے گھر بنانا ہے تو ہم سے پرمیشن لینی پڑے گی، وہاں پہ سیوریج نہیں پہنچاتے، وہاں پر نئی جگہوں پہ کوئی چیز نہیں پہنچاتے، کچھ نہیں کرتے، اور وہاں جو آپ بلڈنگیں دیکھ رہے ہیں یہ مسلمان ایسی ہی بنا لیتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں وہ اس کو گرا دیتے ہیں اور دنیا کو بولتے دیکھو اس کے پاس پرمٹ نہیں تھا، غیر قانونی تعمیر تھی، ہم نے گرا دی، اور دنیا والے ان کی بات بڑے مزے سے مان لیتے ہیں، کیونکہ ان کو وہاں نہ کوئی ایمان کا مسئلہ ہے، نہ کوئی امت کا مسئلہ ہے، نہ کوئی رنگ و نسل کا مسئلہ ہے، بلکہ مسلمانوں کو ان کے سامنے ایک ظالم کے طور پہ دکھایا جاتا ہے۔ جیسے آج آپ دیکھتے ہیں نا انٹرویو ہوتا ہے، ہر انٹرویو کرنے والا سب سے پہلے سوال کرتا ہے Do you condemn the killing of Hamas of innocent people؟ کیا تم حماس کے جو مظلوم لوگ ہیں ان کے اوپر جو انہوں نے حملہ کیا اس کی مذمت کرتے ہو؟ اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ مذمت کرتے ہو کہ نہیں کرتے، اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے یہ بتاؤ کہ حماس نے یہ کام کیوں کیا، ہم تو اس کی مذمت کرتے ہیں، کس چیز نے حماس کو مجبور کیا کہ وہ اس طرح باہر نکلے اور لوگوں پہ حملہ کرے، یہ بتاؤ کیا تھا۔ جب آپ نے کسی سے بات کرنی ہو تو ان چیزوں کا آپ کے ذہن میں کلیئر ہونا بہت ضروری ہے، آپ پڑھ رہے ہو تو ان چیزوں کا آپ کے ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے، آپ سوشل میڈیا پہ کوئی چیز ڈال رہے ہو تو ان چیزوں کا آپ کے ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ جو ہتھیار آج ہمارے پاس ہیں، ہم بے بس ہیں، کچھ نہیں کر سکتے یہاں بیٹھ کے، ہم مملکتوں میں ایسے تقسیم ہو چکے کہ اس کے قانون کے باہر نکل نہیں سکتے، لیکن کم از کم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ان کے لیے امداد کر سکتے ہیں۔ اور دنیا میں جو سوشل میڈیا کا وار ہے جس پہ آج دنیا کے فیصلے ہوتے ہیں، وہاں پہ ایک اچھے طریقے سے اپنے مسلمان بھائیوں کا دفاع کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں لکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف باتیں کرنے لگیں۔ اور چوتھا کہ جب 1967 میں دوبارہ انہوں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا اور جو غزہ اور مغربی کنارہ ہے اس کو اور کنٹرول کیا، اور یروشلم جو کہ ایک آزاد علاقہ تھا جس میں تمام قسم کے لوگوں کو آنے کی اجازت تھی، اور کب سے اجازت تھی؟ جب سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فلسطین کو فتح کیا تھا، اس وقت سے لے کر
1948 تک یہ علاقہ، یہاں پہ یہودی بھی رہتے، عیسائی بھی رہتے، مسلمان بھی رہتے، اور کبھی اس کے اندر خانہ جنگی نہیں ہوئی، کبھی خانہ جنگی نہیں، سوائے اس تقریباً 90 سال کے دور میں جب صلیبی جنگوں کے نتیجے میں عیسائیوں نے اس پر قبضہ کیا، اور پھر 90 سال کے بعد مسلمانوں کی طرف سے صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے دوبارہ اس کو فتح کیا، اور اس وقت سے مسلمانوں کے کنٹرول میں تھا۔ کبھی اس علاقے میں کبھی سول وار نہیں ہوئی، کبھی کوئی ہنگامے نہیں ہوئے، تمام اقوام، تمام مذاہب کے لوگ سکون سے رہتے تھے، اور سب کے لیے علاقہ کھلا تھا، کسی بھی کوئی پابندی نہیں تھی۔ لیکن ان اسرائیلیوں نے اس یروشلم پہ قبضہ کیا، مسجد اقصیٰ پر کا جو کمپلیکس ہے اس پر حملہ کیا، اس کے اندر داخل ہوئے، نمازیوں کو مارا، مسلمانوں کی مسجدوں کی حرمت کو پامال کیا اور اپنی بربریت کا مظاہرہ کیا۔ پوری اقوام عالم خاموش۔ اور پانچویں اہم بات کہ خالی آپ اگر کوئی یہ کہے کہ جی تم چونکہ مسلمان ہو اسی کو مسلمانوں کی طرفداری کریں، تو ہم نہیں، آج ان کے اپنے پولیٹیکل لیڈرز ہوں، ریلیجس لیڈر ہوں، وہ سب اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ ظلم ہے، یہ نسل کشی ہے، یہ نفرت ہے جو کسی قوم کے ساتھ، اس درندگی کے ساتھ، انسانیت کے گرے ہوئے درجے کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے۔ لیکن کوئی اس کے لیے بولنے کو تیار نہیں ہے، نہ کافر نہ مسلمان۔ اور اس کی پھر وہی وجہ کہ ہم غیروں سے کیا امیدیں رکھیں، اپنے دشمنوں سے کیا امیدیں رکھیں۔ اصل مسئلہ تو ہمارے اپنے گھر کی کمزوری ہے، اصل مسئلہ تو ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ تو اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے، اپنے بھائیوں کے لیے دعا کیجئے، ان کے لیے کلمہ خیر کیجئے، ان کی امداد کیجئے، اور جو کچھ آپ ان کے لیے کر سکتے ہیں کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا جو تم کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کی مدد فرمائے، جو مسلمان دنیا کے جس خطے میں اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے جدوجہد کے، اللہ تعالیٰ ان کی جدوجہد کو کامیاب بنا دے۔ اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما دے، اللہ ان کے ساتھ جو ظلم بربریت ہو رہی ہے اللہ اس کو ختم فرما دے، اللہ ان پر اپنا رحم فرما دے، ان پر اپنا کرم فرما دے، اللہ مسلمانوں کو، دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے، اللہ ان کو نصیب میں ہدایت دے دے، ورنہ اللہ ان کو تباہ برباد فرما دے، یا اللہ ان کے قدموں کو اکھاڑ دے، اللہ ان کے اتحاد کو پار پاش کر دے، اللہ ان کو تباہ برباد کر دے، اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان تکالیف پریشانی میں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما دے، اللہ برما میں، شری لنکا میں، انڈیا میں، کشمیر میں، یمن میں، شام میں، کہاں کہاں کا نام لیں، کہاں کہاں مسلمان اس وقت ذلت کا، پستی کا، تباہی کا، بربادی کا شکار، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرما دے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے، اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے، اللہ ہمارے جان مال و عزت کی حفاظت فرما دے، اللہ ہمارے حکمرانوں کو اپنے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ان کو ایمانی غیرت عطا فرما دے، اللہ ان کو جو فیصلے کریں اتحاد و اتفاق کے ساتھ امت مسلمہ اور امت پاکستان کے حق میں کریں، یا اللہ ہمارے شہر کراچی کی حفاظت فرما دے، اللہ ہمیں ایسا کوئی ولی وارث دے دے جو ہمارے شہر کو اپنا شہر سمجھے، اس شہر کو اپنی ذمہ داری سمجھے اور اس کی خدمت کو اپنا مشن بنا دے، اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اے اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اے اللہ تمام بیمار جو گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اے اللہ جو حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ جو ہم سب زندہ ہیں اللہ کو جب تک زندہ رکھ، حالت ایمان کو زندہ رکھ، جو ہمارا خاتمہ حالت ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہو، اے اللہ ہمیں ہر قسم کی شرک سے بچا لے، ہر قسم کی بدعت سے بچا لے، ہر قسم کی ریاکاری سے بچا لے، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت، ان کی سنتوں سے محبت، ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، اے اللہ توحید پر مضبوط فرما دے، اے اللہ اپنے دین کا علم حاصل کرنے والا بنا دے، اللہ 5 وقت کی نماز باجماعت مسجد میں پڑھنے والا بنا دے، اللہ باقاعدگی سے قرآن کریم کی تلاوت، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا آگے تک پہنچانے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں نفلی روزے، زکوٰۃ، خیرات، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہمارے درمیان جو بغض ہے، عداوتیں ہیں، کینہ ہے، حسد، اللہ تعالیٰ تمام کو ختم فرما دے، اے اللہ ہم سب کو ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا دے، ایک دوسرے کی عزت و کرام کرنے والا بنا دے، اے اللہ بڑوں کی عزت اور چھوٹوں سے شفقت کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہر قسم کے گناہوں سے بچا لے، ہر قسم کی برائیوں سے بچا لے، اے اللہ نیکی کی توفیق عطا فرما دے،
اے اللہ نیکی کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے لیے اللہ حق کا راستہ کھول دے، اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔